السلام علیکم۔ آج ہم سلوا میتھڈ کے جس ٹیکنیک پر بات کریں گے وہ بلیک انٹو وائٹ ہے کہ بلیک انوائرمنٹ کو وائٹ میں کنورٹ کرنا ہے۔ بلیک کلر کا میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اس کا جو آفٹر امیج ہے نا وہ وائٹ ہوتا ہے۔ بلیک کے اندر، کالے رنگ کے اندر سفید رنگ اس کے آفٹر امیج ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کالے کو دیکھتے رہیں تو پھر سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو سفید نظر آتا ہے۔ سفید کی جو آفٹر امیج ہے وہ بلیک ہے۔ اسی طرح سے ہر رنگ کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے، اس کی آفٹر امیج ہوتی ہے۔ ہم جو کہ آنکھیں جب بند کرتے ہیں تو ہمیں بلیک نظر آتا ہے۔ اب ہم نے اس بلیک کو وائٹ لائٹ کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس کی جو ٹیکنیک ہم یوز کریں گے وہ فوکس ہوگا۔ ہم اپنے مائنڈ کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بدلیں گے، چاہے جتنا بھی یہ بدل جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ اندھیرے سے اجالا ہوتا ہی ہے، اندھیرے سے روشنی آتی ہی ہے۔ اندھیرے میں یعنی کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو آگے روشنیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ دیکھیں، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچنے سے پہلے لا کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ لا کلمہ کہاں شروع ہے؟ لا لا کا مطلب کچھ نہیں، کچھ نہیں ایک جہان ہے۔ اگر آپ نے ہونے میں جانا ہے نا تو پہلے نہ ہونے سے سفر شروع کرنا پڑے گا۔ کسی جگہ کچھ سیکھنا ہو نا، کسی سے کوئی علم لینا ہو تو پہلے زیرو ہونا پڑتا ہے۔ اگر پہلے ہی آپ اپنی سلیٹ پہ لکھی ہوئی سلیٹ لے کے چلے جائیں گے تو وہاں پہ نہیں لکھا جائے گا، لکھا بھی جائے گا تو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے خالی سلیٹ لے کے جاتے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی لے کر جاتے ہیں، پھر آپ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ خالی برتن میں ڈالا جاتا ہے، جس میں پہلے ہی ہو اس میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اس ٹیکنیک کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ٹیکنیک کی مدد سے آپ اس میتھڈ کی وجہ سے، اس پریکٹس کی وجہ سے آپ کی میموری جو ہے وہ بڑی زیادہ فاسٹ ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو کہتے ہیں نا انہیں بھولنے کا مسئلہ ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، ان کی میموری اس سے بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات، آپ کو فوکس کرنا آ جائے گا، پرابلم کو سالو کرنا آ جائے گا، آپ وائز مین بن جائیں گے، ذہین آدمی بن جائیں گے۔ آپ کی فہم و فراست جو ہے نا وہ بڑی بڑھ جائے گی۔ آپ چیز کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ جو کہتے ہیں سکس سینس، وہ آپ کی چھٹی حص جو ہے وہ اجاگر ہونی شروع ہو جائے گی۔ ای ایس پی کی کوالٹیز آپ میں آ جائیں گی، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ دوسروں سے آپ کافی حد تک اچھا سوچا کریں گے، دوسروں کی نسبت پرابلم سالونگ جو ہے، مسئلوں کا حل کرنا آپ کو نکالنا آ جائے گا، ذہین ہو جائیں گے، فتین ہو جائیں گے۔ اور اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود اپنے یعنی کہ جو دماغ ہے اس کو چلا سکیں گے آپ، کیونکہ جب اس کی پاور بڑھے گی نا تو سمجھ لو کہ آپ اس کو چلائیں گے، جہاں دل کرتا ہے لگائیں گے، یہ کام کرے گا، یہ آپ کا نوکر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو دیکھیں نا آنکھیں بند ہیں، اندھیرا ہے، آپ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ یہ وائٹ ہو جائے، یہ وائٹ ہوگا، اسی فارمولے پہ کام کرنا ہے، اسی کو بڑھانا ہے، اسی کو مینیفیسٹ کرنا ہے، اسی کو ہی ہم نے اندر سے نکالنا ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اس بات پہ ہمیں فل کانفیڈنس بھی ہے کہ جو بلیک انرجی ہے نا اس کے اندر وائٹ انرجی موجود ہوتی ہے اور وہ نکلتی ہے۔ اب آپ نے اس کو پریکٹس کو اس طرح کرنا ہے، آپ نے جس کمرے میں بیٹھنا ہے نا یہ رات کے وقت کرنا ہے، یہ دن کو کرنے والا نہیں ہے سٹارٹ میں، اور فل اندھیرا ہونا چاہیے، اس میں بالکل روشنی نہ ہو۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو بلائنڈ ہوتے ہیں ان کی حس بڑی کام کر رہی ہوتی ہے، وہ اس لیے کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اندھیرے میں دیکھنے سے، اندھیرے میں سفر کرنے سے وہ باقی سینسز بڑی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن والی کوالٹی آ جاتی ہے، وہ کام کرتی ہے اس میں۔ تو جب بالکل اندھیرا ہوگا، کوئی زیرو بلب بھی نہیں ہوگا، آنکھیں بند ہیں، اندھیرا ہی ہے، کھلی آنکھوں سے بھی اندھیرا اور بند آنکھوں سے تو بالکل گھوپ اندھیر ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے تلاش کرنا ہے، کس کو تلاش کرنا ہے؟ نور کو تلاش کرنا ہے۔
روشنی کو تلاش کرنا ہے، وائٹ لائٹ کو تلاش کرنا ہے. تو اس میں جب اس کو آپ ویولائز کرتے جائیں گے. اب اس کے لیے ٹیکنیک میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اس کے لیے آپ تصور کر لیں چاند کا، تصور کر لیں کہ آپ یہ سورج میں انگلی دبا کر، یعنی کہ سورج میں انگلی لگا کر آپ جو ہے نا وہ پینٹ کر رہے ہیں سکرین کو. وہ سورج کی روشنی اس میں آ رہی ہے، اس میں اللہ لکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، نور کے گولے کو دیکھ رہے ہیں. جو بھی ٹیکنیک آپ نے لگانی ہے آپ لگائیں. آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ آپ نے اس نور لائٹ کی پریکٹس کرنی، اسے بار بار اپنی آنکھوں کی سکرین کے سامنے لانا ہے. تو جب اس کو اگر تو سمپل لے کے آئیں گے، جیسے چاند کی روشنی ہے یا سورج کی روشنی ہے، تو اس کی ایک الگ روشنی ہوگی. لیکن جب اس میں اللہ ذات کو لے کے آئیں گے، اس کا اسپرچول کنیکشن بھی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ لنک بھی ہے، تو وہ یکدم ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تیز روشنی آپ پر پڑ سکتی ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے پھر. یعنی وہ اس حد تک آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ پر اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ابھی ابتدا میں جو بھی روشنی آپ کو اچھی لگتی ہے، یعنی کہ کسی بھی آبجیکٹ کی، وہ آپ نے وہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. آپ جب اس کو لے کے آئیں گے ان کے اوپر، تو آپ کیا کر رہے ہیں اصل میں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے دماغ کو انسٹرکشنز دے کر اس سے کام لے لیں اور وہ یہ چیز لائے گا. بس وہی کرتے رہنا. 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، 15 منٹ کریں. ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کو پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن تھوڑا سا بلیک کی نسبت فرق آنا چاہیے. 3 دن کے اندر اندر وائٹ لائٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ نظر آنا چاہیے. آپ کو ٹائم بڑھائیں، زیادہ پریکٹس کریں، جیسے مرضی کریں. اندھیرے سے اجالے کا سفر جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے. اب اس میں مین فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ریلیکس ہو جائیں آپ اس سے اپنی 3 فنگر ٹیکنیک کے ذریعے. اور یہ بریدنگ ایکسرسائز آپ نے کر لینی ہے. آپ یعنی سکون کی حالت میں ہیں، ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہل جل آپ رہے نہیں. اور اس کے بعد یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو بلیک انوائرمنٹ ہے ادھر سے آپ نے روشنی کی طرف جانا ہے. لائٹ تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، الفا اسٹیٹ کی طرف انٹری تو آپ کی ہو چکی ہے. تو وہیں سے آپ نے اگر آگے کام شروع کرنے ہیں، آگے آپ نے چیزوں کی طرف جانا ہے، نظارے دیکھنے، تو پھر آپ کو اس چیز کی طرف آنا پڑے گا. اور اس میں یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تیز چیز نظر آئے یا کوئی اور اس طرح کر کے آئے. آپ کو نارمل صرف اپنی دماغی صلاحیت کی حد تک یقین ہو گیا نا کہ یہ آ گئی ہے سفید، تو بس سمجھو کام شروع ہو گیا. آگے خود بخود چلے گی. آگے چلانا نہیں ہوتا اس کو، آگے خود بخود چلتی، کیونکہ صرف اس کو راستہ چاہیے. اور جب آپ اس چیز پہ کاربند ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے اگلے سفر، اگلی چیزیں جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب دماغ کو آپ نے اسے کام لینا شروع کر دیا ہے. یہاں سے پھر چاہے آؤٹ آف باڈی سفر شروع کریں یا یہاں سے چاہے دماغ سے کوئی اور کام لیں، تو وہ سب کچھ آپ لے سکتے. یہ آپ کی دماغ کی پاور کو بڑھا رہا ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں نا، یہ آپ کی پاور جو ہے نا جب یہ بڑھ جائے گی، اور اس کا افیکٹ آپ کے باڈی پر بھی ہوگا، آئی سائٹ پر ہوگا. اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کے اورا پر بھی ہوگا، انرجی پر بھی ہوگا. سینڈنگ ریسیونگ پاور جو ہے نا وہ آپ کی بڑھ جائے گی. تو اسی طرح سے جب آپ بغیر ہلے، یعنی اس میں ہلنا نہیں ہوتا، ساکن ہو کے بیٹھنا ہے، وہ چیزیں پہلے آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ ریلیکس آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. چیزوں میں آپ آلریڈی اس کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر جب آپ اس سے باہر آتے ہیں تو آپ خود کہیں گے کہ میں تو ایک الگ دنیا میں پہنچ گیا ہوں. اس دوران جو سفر ہوتا ہے انسان کا، واپس آنے کو دل نہیں کرتا. کچھ لوگ اس کے اندر ہی سو بھی جاتے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ کچھ نہ کچھ نظارہ کر کے، کچھ چیزیں کر کے، تو ہم نے پھر آگے جانا ہے.
تو یہ جو ہے نا یہ چیز آپ نے کرنی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زبردست رزلٹس ملیں گے۔